قسط نمبر 8۔ اب کیا کرنا ہے؟ سیف نے پوچھا۔ اپنا گھر لینا ہے بس، یہ پروجیکٹ مل جائے۔ یار تجھے انکل سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے لڑائی نہیں کی، انہوں نے کہا آبش کی ان کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے تو میں اسے وہاں سے لے آیا۔ اس کی عزت کرنا اور کروانا میرا فرض ہے سیف، وہ میری عزت ہے، وہ ماں باپ ہیں تیرے، تو میں نے کون سا رشتہ ختم کیا ہے؟ مراق نے جھجلاتے ہوئے کہا۔ آبش کا نان نفقہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ وہ تھوڑا رکا پھر بولا، میں میانہ روی کا قائل ہوں اور ایک کا حق ادا کرنے کے لیے میں دوسرے کا حق نہیں مار سکتا، چاہے وہ میرے ماں باپ ہوں یا میری بیوی۔ ہر شخص کی آپ کی زندگی میں ایک جگہ ہوتی ہے، وہ کوئی اور پر نہیں کر سکتا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ تو اس لڑکی کو کسی اور مقصد سے لایا تھا، مگر تو نے اس سے شادی کر لی، اور شادی بھی کر لی تو اس کے حقوق کے لیے بھی لڑ رہا ہے، سیف نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ مراق مسکرایا اور بولا، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اور جب آبش بھاگی تھی نہ میرے پاس سے، مجھے لگا کوئی قیمتی شے مجھ سے کھو گئی ہے۔ پہلی بار میں ڈر گیا تھا سیف، مراق نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ میں اسے غصے میں لایا تھا، مگر اللہ نے میرا دل بدل دیا۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں، مگر میرے رب نے میرے دل میں اس کے لیے محبت ڈالی ہے، اسے میرے اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ مجھے افسوس ہے یہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا، مگر یہ سب کچھ ایسا ہی ہونا تھا ہماری قسمت میں۔ مگر وہ تجھ سے نفرت کرتی ہے، سیف نے ایک اور سوال کیا۔ جیسے میرے رب نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، ویسے اس کے دل میں بھی ڈالے گا انشاءاللہ، مراق نے مسکرا کر کہا۔ تو سیف بولا، ویسے ایک بات ہے، اب آتی ہے ہر بات پہ ہنسی، پہلے کسی بات پر نہیں آتی تھی۔ اس نے اپنے مطابق شعر کو بدلتے ہوئے کہا۔ تو مراق مسکرا دیا۔ مراق اندر آیا تو آبش کا رونے کا شغل جاری تھا۔ مراق نے لمبی سانس لی اور بولا، اب کیا ہوا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے، آبش نے روتے ہوئے کہا۔ تو وہ مراق کو بالکل چھوٹی سی بچی لگی۔ یہ بھی تو گھر ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تو یہ تمہارا ہی گھر ہے؟ نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، مجھے میرے بابا کے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مراق کو ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، مگر بیکار تھا۔ اس کے علاوہ کہو تمہاری ہر بات مانوں گا تو تم مر جاؤ، جان چھوٹے میری، آبش نے غصے سے کہا۔ مراق کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تم بھی رو گی پھر، میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی، آبش نے جل کر کہا۔ اتنی نفرت کرتی ہو؟ مراق نے پوچھا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مراق عباس، آبش نے حقارت کی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے جب ان ہونٹوں سے اظہار محبت سنوں گا، مراق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنا یقین ہے خود پر؟ آبش چیلنجنگ انداز میں بولی۔ بالکل، مراق نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی سو کالڈ محبت آزما لو، دیکھتے ہیں تمہاری محبت جیتتی ہے یا میری نفرت، آبش نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ مراق آگے بڑھا اور آبش کو کندھوں سے پکڑ کر اس پر جھکا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مجھے تم سے محبت نہیں عشق ہے، اور تمہارا چیلنج میں قبول کرتا ہوں۔ آبش نے اسے اپنے سے دور کیا۔ دور رہا کرو مجھ سے، ابھی سے ڈر گئی، یہ کہتے ہوئے مسکرایا اور ایک آنکھ دبائی۔ معیز اور مسٹر بیگ پاگلوں کی طرح ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، پر آبش کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ معیز گھر آیا تو مسٹر بیگ کو رو رو کر برا حال تھا۔ کچھ پتہ چلا آبش کا؟ مسز بیگ نے پوچھا۔ تو معیز کی آنکھوں سے آنسو گرا اور وہ بولا، امی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ یونیورسٹی میں ڈھونڈا، کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں۔ اتنے میں معیز کا فون بجنے لگا۔ معیز نے کال اٹھائی۔ ہیلو جی میں آ رہا ہوں۔ وہ فوراً باہر نکل گیا۔ مراق آفس سے گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے بیگز تھے۔ آبی کہاں ہو؟ مراق نے آبش کو آواز دی تو وہ کمرے سے باہر آئی۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ آبش نے چڑھتے ہوئے کہا۔ یہاں ہو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ کیا؟ یہ مراق نے بیگز اس کے آگے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ آبش نے بیگز پر ایک نظر ڈال کر مراق سے پوچھا۔ کپڑے ہیں اور کچھ تمہاری ضرورت کا سامان ہے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سب، واپس لے جاؤ، یہ آبش نے منہ بنا کر کہا، جبکہ اسے ان سب کی بہت ضرورت تھی۔ نہیں چاہیے تو پھینک دو، واپس لے جانے کے لیے نہیں لایا، یہ مراق نے غصے سے کہا اور بیگز وہیں پھینک کر چلا گیا۔ آبش نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیگز اٹھائے اور اندر لے گئی اور بیگز میں دیکھنے لگی۔ اس میں کچھ ڈریسز تھے جو کہ سارے قمیص شلوار تھے اور کالی چادر بھی تھی، اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں۔ آبش نے اس میں سے ایک ڈریس نکالا اور چینج کرنے چلی گئی، کیونکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے کپڑے نہیں بدلے تھے، تو مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑا۔ آبش شاور لے کر باہر نکلی اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ مراق جو کہ اپنے فائل لینے کمرے میں آیا تھا، دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ آبش شیشے کے سامنے بال کھولے انہیں سلجھا رہی تھی، لمبے بال جو کہ گھٹنوں تک آ رہے تھے، اور لال رنگ کے ڈریس میں وہ مراق کو پاگل کر رہی تھی۔
وہ سینے پر ہاتھ باندھے دروازے پر کھڑے ہو کر ایبش کو دیکھ رہا تھا۔ ایبش جیسے ہی مڑی میراق کو دیکھ کر وہ چونکی۔ تم؟ ایبش نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ میراق بڑے آرام سے اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ نوک کر کر اندر نہیں آ سکتے تھے؟ ایبش کی بات پر وہ ہنسنے لگا اور ایبش کے قریب آ کر بولا، اب میں اپنے روم میں نوک کر کے آؤں؟ آبش نے اسے گھور کے دیکھا، پھر وہ باہر جانے لگی تو میراق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ میراق کے سینے سے جا لگی۔ میراق نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کا راستہ روک لیا۔ چھوڑو مجھے۔ ایبش نے وہاں سے نکلنا چاہا۔ توڑ سکتی ہو تو توڑ دو اس حصار کو، میراق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آبش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا مگر بیکار تھا۔ تھک جاؤ گی، میراق نے فاصلہ کم کرتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل اس کے قریب تھا، فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میراق نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تم اتنی خوبصورت ہو یا مجھے لگ رہی ہو؟ میراق نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی اور خاموش کھڑا رہا۔ میراق، شش! آبش نے بولنا چاہا تو اس نے آبش کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کر دیا۔ ایک سحر تھا جو آبش کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میراق بولا، آئی لو یو۔ یو آر سو پریشیس فار می۔ آبش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بلا کی سنجیدگی اور سچائی تھی۔ آبش نے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھ سے دور سے بات کیا کرو، آئندہ اگر تم میرے قریب آئے تو آبش کے بات مکمل کرنے سے پہلے اس نے سوال پوچھا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا؟ وہ تو ویسے بھی نہیں ہے۔ میراق کی بات پر آبش کا منہ کھل گیا۔ میراق نے مسکرا کر اس کا منہ بند کیا اور اسے دور ہو گیا۔ آبش اسے دیکھتی رہ گئی۔ سر، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ موئز پولیس اسٹیشن میں تھا جیسے کال کر کے بلایا گیا تھا۔ جی، ایک لڑکی کی لاش ملی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے پاس سے یہ بیگ ملا ہے۔ پولیس آفیسر نے ایک بیگ موئز کی طرف بڑھایا۔ بیگ دیکھ کر موئز کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ وہ بیگ آبش کا تھا۔ پولیس آفیسر نے اسے لاش دکھائی جس کا چہرہ مکمل خراب ہو چکا تھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ موئز نے گھر آ کر یہ خبر دی تو ان کے گھر میں قیامت مچ گئی۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایبش ہمارے بیچ میں نہیں ہے، موئز نے بے انصاف سے کہا۔ ان کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ دل تو میرا بھی نہیں مانتا موئز، مگر اس کے پاس سے آبش کا بیگ، اس کا سامان ملا ہے، شاید اس کی اتنی ہی زندگی تھی۔ مسٹر بیگ کی بات سن کر موئز کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جس گھر میں ان کے کہنے گونجتے تھے آج بہت سناٹا تھا۔ آج سنڈے تھا، میراق گھر میں تھا اور لائبریری میں اپنی فائلز میں الجھا ہوا تھا۔ ایبش کچن میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تو ایبش نے تھوڑا انتظار کیا کہ میراق دروازہ کھول دے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ تو ایبش نے چہرے پر نقاب لگا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بولی، جی فرمائیے، آپ کون؟ میراق گھر پر ہے؟ مسٹر عباس نے اپنے مغرور انداز میں پوچھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔